شکریہ. السلام علیکم تمام ساتھی حضرات. میں ڈاکٹر رائلہ سمیلا، ڈاکٹر صدیقہ پروفیسر ڈاکٹر صدیقہ کریم کی بھتیجی ہوں. قوم کریم. میرا تعلق کی علیزے ڈسٹرکٹ پشین سے ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان ایک قبائلی علاقہ ہے. یہاں پر پٹھان اور بلوچوں میں دشمنی ہوتی رہتی ہے. 29 دسمبر 2024 کو میرا علاقے علیزئی میں ایک واقعہ پیش ہوا عصر کے ٹائم، جس میں میرا بھائی بلال احمد اپنے گھر سے نکل رہا تھا. اس پہ مسلح افراد نے قاتلانہ حملہ کیا. جن لوگوں نے حملہ کیا وہ ہمارے مخالفین ہیں. ان کے ساتھ 1.5 سال سے ہمارے کیس عدالتوں میں زیر سماعت ہے. ان سب کی کاپیز عدالت کے سارے ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. ہم میڈیا والوں کو سب کو ادارے جو بھی تحقیق کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے لے سکتے ہیں. یہ واقعہ جب ہوا اس دوران میرا والد انجینئر سمیلا کریم اور میرا بھائی خلیل جبران اس ٹائم کوئٹہ میں موجود تھے. وہ لوگ اس واقعے کے دوران وہاں پہ موجود نہیں تھے. تمام CDR رپورٹ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. ہم سارے الیکٹرانک میڈیا کو دکھانے کے لیے تیار ہیں. اس کا فائدہ اٹھا کہ یہ سارا واقعہ عبدالرؤف سیدی جو ترین قومی سربراہ ہے اس کے کہنے پر پہلے دن سے یہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کا کیس جو عدالتوں میں چل رہا ہے اس کے ناجائز سفارشات کی وجہ سے یہ مسئلہ قتل تک پہنچ گیا. یہ واقعہ جب ہوا تو ان لوگوں نے مخالفین نے فائدہ اٹھا کر جھوٹا FIR ہمارے خلاف درج کیا جس میں میرا والد عزیز سمیلا کو اور خلیل جبران کو ناحق اس میں پھنسایا گیا FIR میں. جی عبدالرؤف ترین نے جا کر جو ترین سربراہ ہے قبائل کا وہاں پہ جا کر جنازے پہ قبرستان میں میرے بھائی اور میرے والد کے خلاف سخت بیان کیا. اس میں اس نے یہ کہا کہ میں جن پہ FIR کاٹی گئی ہے ان کے خلاف جو شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے خاندان کے ہمارے عزیز ہیں. میں ان کے لیے بہت شدید افسوس ہے مجھے. لیکن اس نے ان لوگوں کو بجائے یہ تسلی دینے کی کہ اللہ آپ کو صبر دے، یہ ایک واقعہ ہوا ہے، یہ اللہ کو منظور تھا شاید، لیکن انہوں نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ نے جس کے خلاف FIR کاٹی ہے میں ان کو اسلحہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، میں آپ کا بدل لینے کے لیے بھی تیار ہوں. اور اس نے بولا کہ جن کے خلاف FIR آپ لوگوں نے کاٹی ہے ان کی عورتوں اور بچوں کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور ان کے گھروں اور جائیداد کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. جبکہ اس کے مسئلہ اس کے برعکس ہوا. 4 جنوری اور 5 جنوری کے درمیانی شب رات کے 2 بجے ہمارے مخالفین کے لوگ اور 25 مسلح افراد نے ہمارے گھر کے علیزے گیٹ کے مین گیٹ کو توڑ کر 3 گاڑیاں جو کالی شیشوں میں اندر تک آئے. میری والدہ گھر میں موجود تھی، میرے چھوٹا بھائی میری چھوٹی بہن گھر میں موجود تھے. ان کو یہ کمال بنایا اور ہمارے گھر کی قیمتی صندوق جس میں سونے اور نقدی رقم اور ہمارے قیمتی کارپیٹ اور ڈیپ فریزرز، ٹرانسفارمر اور سولر پلیٹس جن سے ہمارے پورا ایک ٹیوب ویل چل رہا تھا سارے اٹھا کر لے کر گئے. اور ان لوگوں کو صبح ہوتے ہی گھر سے نکالا گیا ہے اور ان لوگوں نے گھر میں شدید توڑ پھوڑ بھی کی ہے اور ان لوگوں کو گھر سے فائرنگ کر کے ان کو زد و خوف کر کے گھر سے باہر نکالا گیا. صبح ہوتے ہی جب ان لوگوں نے مجھ تک خود کو پہنچایا ہم لوگ علیزے تھانے میں گئے جہاں پر SHO نصیب اللہ نے ہمارا اطلاعی رپورٹ لینے سے انکار کر دیا کہ مجھ پر اظہر صبح لوگوں کا بہت پریشر ہے، میں آپ کا FIR نہیں لوں گا. جس کے نتیجے میں ہمیں پشین DC کے پاس جانا پڑا اور پشین DC نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ آپ کا FIR درج کیا جائے گا. ان کا DC پشین کا میں دل سے شکر گزار ہوں. یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے. اس کے باوجود عبدالرؤف ترین جو صحیح کا ہے یہ سربراہ ہمارے باغات پہ ہمارے گھر پہ مسلح گاڑیوں کی پیریں لگوا رہا ہے اور وہاں پہ ہمارے جو بزگر ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ جائیداد اور میرے گھر پہ تو ناجائز قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے ہیں.
جن کے سارے ریکارڈز میرے پاس موجود ہیں کہ میرے گھر میں جو توڑ پھوڑ ہوئی. میں سارے الیکٹرانک میڈیا کو یہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. میرے گھر میں توڑ پھوڑ جو چوری کیے گئے سارے ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں. آپ لوگوں میں سے ہر کسی کو اجازت ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے گھر کو واقعہ کو دیکھ لیں جگہ کو. اس کے باوجود ہمارے باغات میں گاڑیوں کی پیریں چل رہی ہیں ابھی تک. اور مسلح افراد جو ہے ہمارے ایک بسگروں کو تو وہاں سے نکال دیا گیا گھروں کو, اور وہاں پر یہ لوگ اپنے ناجائز قبضے کر کے بیٹھے ہوئے. اور میں سب پورے جو آئی جی پولیس ہے, آئی جی IFC ہے, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے, اور چیف جسٹس بلوچستان, کور کمانڈر بلوچستان, پشتون قوم کے جتنے بھی نواب, ملک اور معززین لوگ ہیں, ان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے اس معاملے میں پرسنل انٹرسٹ لے کے ہمارے مسئلے کو سنا جائے اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے, کیونکہ ابھی تک ہمیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور ہمیں در بدر کیا گیا. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں یہاں سے. میں بچوں اور ماں کو لے کر کہاں جاؤں؟ آپ لوگ مجھے بتائیں, اگر میرا گھر مجھ سے لیا گیا ہے, میرا جائیداد سب کچھ مجھ سے لیا گیا, ان کا کام جو ملزم ہے اس کو پکڑنا ہے. ملزم کا کام, یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ تحقیق کرے کہ اصل واقعہ کیا ہے, ملزم کو پکڑے. عورتوں اور بچوں کا اور جائیداد کا اور چیزوں کا اس میں کیا قصور ہے جو یہ لوگ چیزوں کو نقصان پہنچا کر اس پہ ناجائز قبضہ جما کے بیٹھے ہوئے, اور عورتوں اور بچوں کو زد و خوف اور جانی دھمکیاں دے کر وہاں سے نکالا جا رہا ہے.